بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید اقبال چوہان ہے اور میں بطور اردو لیکچرر اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے عزیز طلباء اور طالبات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماسک کا استعمال آپ ضرور کریں۔ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے SOPs کا خیال رکھنا ہم سب کا قومی فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوست احباب کو ہم اس وبائی مرض سے محفوظ بنا سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بیٹا ہم داستان ہم پڑھ رہے تھے پرستان کی شہزادی، اس کے کچھ پیراگراف ہم نے کیے تھے۔ بہت اہم سبق ہے خلاصے کے حوالے سے، اس کا خلاصہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم ایک داستان پڑھ رہے تھے، ایک سیدانی بی کے متعلق آپ پڑھ رہے تھے کہ ایک وقت میں اس کی بڑی شہرت تھی، قلعے کی بہت سی مغلانیاں اس کے سامنے کان پکڑتی تھیں، چونکہ اس کو اپنے فن کے اوپر بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو جب تک وہ تندرست رہی اور جوان رہی تو اس کی بڑی شہرت رہی، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر بڑھاپا آیا اور ایک مرہٹہ گردی کے اندر اس کا خاندان جب تباہ ہو گیا، تو اس وقت اس کی جوانی ڈھل گئی اور اس دنیا کے اندر اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو پیٹ کے لالے پڑ گئے۔ تو پڑوس میں میر صاحب اور اس کا خاندان، انہوں نے رحم کھا کر، ترس کھا کر سیدانی بی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدانی بی چونکہ ساری زندگی کام کر کے کھایا تھا، اس لیے مفت کی روٹیاں وہ نہیں کھا سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی اور ان کو کپڑے سینا، پرونا اور کاٹنا سکھاتی۔ جیسے ہی شام ہوتی کچن میں ان کو کھانے بنانے کی ترکیبیں بتاتی، اور رات کو ان کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ اس کی کہانیاں ایسی دل نشین ہوتی تھی کہ بڑے بھی اس کے پاس آ جاتے تھے۔ سیدانی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ پرستان گئی ہیں، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ سیدانی بھی سنا ہے آپ کو کوئی پرستان کے بادشاہ کا آدمی آپ کو پرستان لے گیا تھا؟ تو سیدانی بھی نے جواب دیا کہ میں کئی دفعہ پرستان گئی ہوں، پہلی دفعہ تو میں بہت خوف زدہ ہوئی، لیکن اس کے بعد میرا خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے۔ جی میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی۔ اب وہ یہ کہانی یہ بتا رہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ مجھے پرستان کے بادشاہ کو کوئی آدمی جب مجھے پرستان لے گیا، تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ان دنوں نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو مارا جو کپڑے ہیں وہ سل رہے تھے، نہ دن کو فرصت تھی نہ رات کو چین تھی۔ تو کافی دن ہو گئے تھے سیدانی بی کو نہائے ہوئے، اس دن جمعہ تھا، تو خوب نہائی، بونڈ پلاؤ پکوایا، اور ابھی پلاؤ جو تھا وہ دم پر ہی تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سرکار نے یاد کیا ہے اور پینس یعنی کہ سواری بھیجی ہے۔ تو جیسے ہی وہ سواری میں سوار ہوئیں، تو جب ہٹو بچوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، تو اس نے پردے کی جب اس نے جری کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ سنسان جنگل ہے، اور یوں لگ رہا ہے جس طرح کہ ڈولی جو ہے وہ اپنے آپ اڑی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ خوف زدہ ہوئی، اور ایک بکر گدھا اس کو اڑا کے لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ جو اس کو آدمی لے کے جا رہا تھا، اس کا جو منہ تھا وہ بکرے کی شکل کا تھا، اور اس کا جو دھڑ تھا وہ گدھے کی شکل کا تھا، تو اس کو اڑا کے لے کے جا رہا تھا۔ تو اس سے سیدانی بھی نے پوچھا کہ اے کمبخت، تو منہ سے پھوٹو کہ مجھے آخر کہاں لے کے جا رہے ہو، کون سی تمہاری ستیہ ناز سرکار ہے جس نے مجھے بلایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سیدانی بھی آپ پریشان نہ ہو، پرستان کے بادشاہ نے آپ کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ تو جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد محلات دکھائی دیے، تو بیگم صاحبہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت محل ہمارے کبھی بادشاہوں کا اس طرح کا محل نہیں تھا۔ میں جب پالکی سے اتری تو ایک پری مجھے خوش آمدید کرنے کے لیے وہ وہاں پہ کھڑی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل دی۔
وہ پری اس کے متعلق میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کا لمبا سا قد تھا اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسا حسن میں نے نہیں دیکھا. وہ جیسے ہی اپنے ساتھ لے کر مجھے وہ بارہ دری کی طرف روانہ ہوئی تو آگے اس نے کیا منظر دیکھا اب وہ ہمیں بتلائے گی کہ اندر کیا بہار تھی. ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد کہتے ہیں لمبا سا قد، زرک برک کپڑے یعنی کہ چمکدار کپڑے، ہستی چولیں کرتی. چول کا مطلب ہوتا ہے شرارتیں کرنا. آہلی گالی پھر رہی تھیں. آہلی گالی کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر گھومنا. اب یہ پریوں کی بات ہو رہی ہے کہ پریاں جو ہیں وہ شرارتیں کر رہی تھیں اس محل کے اندر اور ادھر ادھر جو ہے وہ گھوم رہی تھیں. چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، سبز رنگ کا یہ قیمتی پتھر ہوتا ہے. سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زمرد. پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے. لال کہا جاتا ہے ہیروں کو. کئی نیلے رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے یہ. کہیں پخراج یہ زرد رنگ کا پتھر ہوتا ہے. پھولوں پر یہ عالم تھا. عالم کا مطلب ہوتا ہے حال، یعنی پھولوں کا وہ حال بتا رہی ہے کہ پھولوں کا حال یہ تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں. کلیاں تھی کہ سرائی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا. حوضوں کا پانی اللہ اللہ، حوض تالابوں کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ تعریف کر رہی ہے کہ حوضوں کا پانی اللہ اللہ. چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے. فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی. بچھاڑ کہتے ہیں بارش ہونا. وہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے. بارہ دری کہا جاتا ہے ہوادار کمرے کو بارہ دری کہتے ہیں. بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں. قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سماں آج تک نظر نہیں آیا. سماں کا مطلب ہوتا ہے منظر. سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی، مٹیالی رنگ ہوتا ہے یہ اودھی مٹیالی رنگ کو کہا جاتا ہے. سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں. بلور کہا جاتا ہے شیشہ یا کسی اور چیز کی ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی. یعنی کہ وہ اتنی صاف اور شفاف تھی، اتنا خوبصورت وہ شیشہ تھا کہ اس کے دائیں بائیں یا اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا. اس پر حسین اسین پری زاد جگمگاتے. پری زاد کہتے ہیں پریوں کی اولاد. پری زاد پریوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے. لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے. ٹھسے کا مطلب ہوتا ہے کہ روب سے بیٹھنا، کہ بڑے روب سے بیٹھے تھے. بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، نمگیرہ اردو کا لفظ ہے سائبان، اور سادہ الفاظ میں اگر اس کو کہتے ہیں سایہ. سائبان یعنی کہ سایہ نمگیرے کو کہا جاتا ہے. سائے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، یہ سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، یاقوت اس کو کہتے ہیں، جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام. پچکاری نقش و نگار کو کہا جاتا ہے. پچکاری نقش و نگار کا کام تھا. بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ بیگم کے پہلو دامن کو کہا جاتا ہے. ایک لڑکی کوئی 15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں اس کی کھلی ہوئی، زلف کہتے ہیں بالوں کو، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی. سر پر نیم تاج رکھے ہوئے. نیم تاج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ٹیڑھا کر کے، یعنی تاج سر کے اوپر تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھنا. اور تینوں کی پوشاک لباس یا کپڑے کو پوشاک کہتے ہیں. ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں. میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. یہ جب پہلی مرتبہ پرستان سیدانی بھی گئی تھی تو یہ پہلی مرتبہ کا حال یہ بیان کر رہی ہے، مگر ڈر سے نہیں، حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں. میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں. اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی. بادشاہ میری گھبراہٹ دے کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے.
یعنی پہلے وہ ڈر رہی تھی، لیکن جیسے پرستان کے بادشاہ نے اور اس کی بیگم نے ان کا جب خیر مقدم کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ اب یہ فکر ابو تنزن پوچھ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم راستے میں بہت ڈری ہو۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے۔ سرو قد کہتے ہیں سرو کی طرح، وہ سرو کا درخت ہوتا ہے نا جو بالکل سیدھا اس کی اونچائی ہوتی ہے بالکل سیدھا، اس کو کہتے ہیں سرو قد۔ اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بھی تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کس بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش، کہ اس کو دیکھ کر میرے جو ہوش تھے، میرے جو حواس تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اما بیگم بکر گدا یعنی یہ وہ آدمی تھا جو پرستان اس کو لے کر آیا تھا۔ اب اس کا جو منہ تھا وہ بکرے کی مانند تھا اور اس کا جو دھڑ تھا وہ گدھے کی مانند تھا، اس کو کہتے ہیں بکر گدا۔ بکر گدا موا، یہ موا پنجابی کی لغت ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مرے، یعنی جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں موئے یا موا، جس کو برا بھلا کہا جائے۔ بڑا شریر ہے یعنی کہ بڑا شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، یعنی میں پھر خوف زدہ ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بلا کر چاروں طرف بلا کر یعنی بڑی حیرت کے ساتھ ادھر ادھر میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع یعنی مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو یعنی کہ تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر اب نہیں آئے گا۔ اتنے میں خانوں کے خان اترنے لگے۔ خان کا مطلب ہوتا ہے تھال، یعنی خانوں کے تھال اترنے لگے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جہاں پر بھی لفظ اردو کا خے، واو اور الف جہاں پر بھی اکٹھے آ جائیں وہاں پر ہمیشہ جو واو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ واو خاموش ہو جاتا ہے۔ مثلا لفظ آپ خوان نہیں پڑھیں گے، لفظ آپ پڑھیں گے خان، کیونکہ تین لفظ اکٹھے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہوتا ہے خے، واو، الف، بے، تو آپ خواب نہیں بلکہ آپ خواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں پر بھی یہ تینوں لفظ اکٹھے آ جائیں خے، واو اور الف، وہاں پر ہمیشہ واو جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، یعنی خاموش ہو جاتا ہے۔ خاصا چنا گیا یعنی کھانے پسند کیے گئے۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک بالشت فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹھی بھر، بالشت مٹھی بھر۔ پودے پھولوں سے لدے ہوئے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ ہکا بکا ایک کبوں دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں۔ یہ تو نگوڑے کا مطلب تھا نکمے، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے دکھائی نہیں دیتے۔ شہزادی الڑ کا مطلب ہوتا ہے شوخ، نخرے والی، ناز والی۔ میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات یعنی آدم کی اولاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تم جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی
وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ، یہ چاولوں میں کچے چنے ڈال کر یہ پلاؤ پکایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بونڈ پلاؤ کہا جاتا ہے، کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھیں وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی قلعے میں تو بہت جایا کرتی تھی، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کہا جاتا ہے باورچی کو رکابدار کہتے ہیں، کہ ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے۔ 20 مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے کئی مرتبہ، مگر بیوی وہ بوباس کا معنی ہوتا ہے خوشبو، وہ آب و نمک کا معنی ہوتا ہے ذائقہ، آب و نمک ذائقے کو کہا جاتا ہے، یہ کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی، اچنبے کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی کی بات، یعنی عجیب بات، کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ پر فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا تو مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس کہتے ہیں عمدہ، لاجواب، ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس، سرخ رنگ کا یہ قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یاقوت، خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا یاقوت کا گلاس، اور ایسا حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا، کہ باہر سے پانی جم کرتا دکھائی۔ جم کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، روشنی کو کہا جاتا ہے، جم کرتا دکھائی دیتا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں کو دبانا، یعنی اوپر والے ہونٹ کو اور نیچے والے ہونٹ کو زور سے جب دبایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھینچا، یعنی کہ دبانا، کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چوب جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید، معطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے تشریح کے حوالے سے۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا، میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ کلے کا مطلب ہوتا ہے رخسار کو کہا جاتا ہے، اور گلوری کا مطلب ہوتا ہے پان، یعنی پان کلے میں یعنی رخسار میں منہ میں آ گیا۔ ہندی زبان میں گلوری سگریٹ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہندی زبان میں گلوری سگریٹ کو بھی کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا کی کوکلا بائی رخسار جیسا پان کھاتی تھی لال کلے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ سر دھننا کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف کرنا۔ مشک و عنبر یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں، عنبر بھی خوشبو ہے، مشک بھی خوشبو ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ مختلف خوشبوؤں کے نام ہیں۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ جی بیٹا آگے ہمارے کچھ پیراگراف رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بھی کریں گے۔ اپنی صحت کا، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔